الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ وہ جس میں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور اس کے نفاق میں کوئی تردد نہیں ہوگا۔ اور منافق جو ہیں وہ اس قسم کے بھی ہوتے ہیں، جیسا کہ یہ آگے خصلتیں آ رہی ہیں کہ ان میں یہ خصلتیں بھی ہوں اور ان خصلتوں کو وہ حلال بھی سمجھتا ہو کہ اس کے ہونے سے کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو یہ تو خالص منافق ہے اس معاملے میں کہ یہ اسلام سے خارج اور کفر میں داخل ہے۔ اور وہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِّنَ النِّفَاقِ، اگر چاروں نہیں ہیں کسی میں، کوئی ایک خصلت ہے ان میں سے، تو پھر اس درجے کا نفاق اس میں پھر بھی ہے۔ اگر ایک خصلت ہے تو ایک خصلت کا جو نفاق ہوتا ہے وہ اس میں پایا جائے گا، حتیٰ یدعها، حتیٰ کہ اسے چھوڑ دے۔ اور وہ ارشاد فرمائیں کہ سب سے پہلی خصلت یہ ہے کہ اذا اؤتمن خان، کہ اگر کوئی چیز اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اس میں خیانت کرے گا، ڈنڈی مارے گا، پیسے رکھوا دیے تو خرچ کر لے گا، کسی کو دے دے گا، حالانکہ وہ تو کسی کی چیز ہے، دے بھی نہیں سکتا کسی کو، کسی کی مدد کر دے گا وہ بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو اس کی چیز ہی نہیں ہے، کسی کی چیز ہے۔ اگر کھانے کی چیز رکھوا دی تو کچھ نہ کچھ کھا لے گا موقع ملتے ہی، تو نیت کا خراب ہے۔ تو یہ جو عیب ہے یہ قلب کا عیب ہے، دل کا عیب ہے، یہ باطنی خامی ہے۔ ایک ہے ہاتھ کی خامی کہ ہاتھ کٹا ہوا ہے کسی کا، آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، دونوں نہیں ہیں، یہ جسمانی خرابی ہیں۔ ایک انگلی، 5 انگلیاں نہیں ہیں، 6 انگلیاں ہیں ہاتھ میں، جسمانی عیب ہے، ہاتھ کا عیب ہے، دل کا عیب نہیں ہے، ظاہری خامی، ظاہری عیب، اور اس میں اس پر کوئی گناہ بھی نہیں، وہ تو اس کا قصور ہی نہیں اس میں، اللہ کی طرف سے۔ تو یہ دل کی خامی، باطنی عیب ہے یہ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی خیانت کرے۔ اسی طرح ایک امانت ہوتی ہے بات کی شکل میں کہ آپ نے اس سے مشورہ کیا کسی معاملے میں اور کہا کہ یہ بات اپنے تک رکھنا، تم پر اطمینان ہے اس لیے میں تم سے اس میں مشورہ کر رہا ہوں، یا یہ بات بتا رہا ہوں، یہ امانت ہے تمہارے پاس۔ بلکہ حدیث میں آتا ہے یہ نہیں بھی کہا اس نے، بس بات کرنے سے پہلے اس نے ایسے دائیں بائیں دیکھا، جس کا مطلب ہے کہ وہ یہ بات ہر ایک کے سامنے کرنی نہیں چاہ رہا،
صرف آپ سے کرنی چاہ رہا ہے. زبان سے اس نے کچھ نہیں کہا. یہ امانت ہو گئی. یہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے زبان سے کہہ دیا ہو، کیونکہ زبان بھی تو ایک عضو ہے نا جسم کا. تو ایسے دیکھ رہا ہے تو یہ بھی سر ہے اس کا، یہ ہل رہا ہے، یہ دلالت کر رہا ہے اس کی کہ وہ کیا چاہ رہا ہے. تو زبان سے جیسے کہہ دیا ہے تو پتہ چلتا ہے یہ چاہ رہا ہے. ایسے ہی اپنے جسم سے، جسے آج کل جسمانی زبان، ایک زبان یہ ہے، ایک جسمانی زبان ہوتی ہے، باڈی لینگویج بھی کہتے ہیں اس کو. باڈی لینگویج سے کہہ دیا، حدیث میں آتا ہے، تو امانت ہے. اب اگر بتائے گا تو یہ خائن ہے، یہ اس کے دل کی بیماری ہے. تو اذا اؤتمن خان، کہ جب کوئی بات امانت کی اس کے پاس آئی تو خیانت کے بغیر اسے چین نہیں آتا. پوری کر لے گا یا تھوڑی بہت کرے گا لیکن خیانت کرتا ہے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب کوئی بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا. حالانکہ دونوں باتیں سامنے ہیں، سچ بھی جھوٹ بھی. وہ سچ چھوڑ کر جھوٹ بولتا ہے. کیوں بول رہا ہے؟ بے وجہ بس جھوٹ، عادت ہے جھوٹ بولنے کی. یہ بھی باطنی خامی ہے. یہ جسمانی ہاتھ جھوٹ نہیں بولتا، سر جھوٹ نہیں بولتا، جسم جھوٹ نہیں بولتا، زبان. لیکن اداکاری کرنا یہ بھی جھوٹ ہو گیا، کیونکہ جیسے یہ زبان عضو ہے، جھوٹ بول رہی ہے، ایسے اس کو رونا نہیں آ رہا، آنسو بہا رہا ہے اداکاری کے طور پر. جیسے ڈراموں میں کرتے ہیں، فلموں میں کرتے ہیں مرد اور عورتیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں. صدمہ نہیں ہے، نوچ رہے ہیں بالوں کو، گریبان چاک کر رہے ہیں، چیخیں مار رہی ہے، یہ چیخیں مار رہا ہے جیسے صدمہ ہوا. صدمہ نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے. یہ اس کا باڈی لینگویج، یہ زبان تھی، وہ جھوٹ بولتی ہے، پوری باڈی جھوٹ بول رہی ہے اس کی. یہ بھی اس میں شامل ہو گیا. تو ارشاد فرمایا کہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ کرتا ہے. اور آج کا میڈیا بھی یہی ہے، میڈیا بھی اسی میں شامل ہے. اسلامی میڈیا جھوٹ نہیں بولے گا، مسلمانوں کا میڈیا سچ بولے گا. مسلمانوں کا میڈیا کی زبان بھی سچی ہوگی، میڈیا کا قلم بھی سچا ہوگا. اور وہ قلم چاہے یہ والا قلم ہو، اور چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو. اب تو الیکٹرانک میڈیا بھی آ گیا، دونوں شامل ہیں اس میں. وہ منافق ہے. تو آج کل جھوٹی باتیں، جھوٹی افواہیں، جھوٹی خبریں ایک سیلاب ہے. اس میں سچی بات ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی، ڈھونڈے سے بھی نہیں ملتی کہ سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے. اس پہ لکھ دیں گے فیک، جعلی چیز. یعنی ایک کوئی کھیل ہے، گیم ہے، فیک. بھائی جعلی جھوٹ ہے، جعلی کا مطلب جھوٹ. فیک کا لفظ لا کر، اجنبی زبان کا لفظ لا کر اس کی گناہ کی اہمیت مٹا دی ہم سے. کیونکہ فیک کا لفظ انگریزی، جب انگریز بولے گا، انگریزی بولنے والے سے بولا جائے گا تو اسے فیک کے لفظ سے وہی چوٹ لگے گی جو ہمیں اور آپ کو جھوٹے کے لفظ سے لگتی ہے. اگر آپ انگریزی بولنے والے سے کہیں یہ جھوٹا ہے، یہ جعلی ہے، اردو کا لفظ بول دیں، تو اسے اس کی قباحت کا وہ اندازہ نہیں ہوگا جو اپنی زبان میں ہوگا. تو ہمیں چوٹ مارنے کے لیے پرائی زبان استعمال کی جاتی ہے تاکہ اس کی برائی نکل جائے ذہنوں سے، اس کی خرابی. کیونکہ جھوٹ کے لفظ کی جو خرابی ہے اور جھوٹے کی جو چوٹ ہے وہ فیک کے لفظ کی نہیں ہے. یہ بولتے ہیں تو یہ لفظ وہ بول رہے ہیں، ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارا اور آپ کے معاشرے کا ستیہ ناش کر رہے ہیں. مسلمان ان کے ساتھ ملے ہوئے، ان سے پیسے لیتے ہیں اس چیز کے، بڑی بڑی رقمیں مل رہی ہیں انہیں. کیونکہ معاشرے کا معاشرہ برباد ہو رہا ہے. صرف دنیا دار نہیں، گھر مدرسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر علماء طبقہ طلبہ، سب پر اس کی چھاپ آ رہی ہے، سب پہ اثر پڑ رہا ہے. تو کتنا بڑا کفر کا کام ہو رہا ہے اور کتنا بڑا ہمارا بربادہ ہو رہا ہے. تو فرمایا یہ کام کرتے بھی منافق ہیں. سارا میڈیا منافقوں کے ہاتھ میں ہے. اسرائیل تو ہے ہی کافر، امریکہ بھی کافر، برطانیہ بھی کافر، ہندوستان بھی کافر، لیکن پورا ان کے ساتھ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اس کام میں. وہ کیا ہیں؟ انہیں ہم کافر نہیں کہہ سکتے کیونکہ دل کے اندر نہیں جھانکتے. وہ اسلام کا زبان سے تلفظ کرتے ہیں، اقرار کرتے ہیں،
ان کا کفر اللہ کے سپرد ہے، لیکن کام کافروں والے ہیں، اس لیے منافق کہیں گے تو منافق ہے۔ اب اگر دل میں بھی ایمان نہیں ہے تو وہ اس درجے کا منافق ہے جس کا اعتقاد بھی ہے وہ کافر ہے، لیکن ہم دنیا میں اس کے کفر کا فیصلہ نہیں کر سکتے، آخرت میں کھلے گا اس کا ایمان اور اس کا کفر۔ تو فرمایا یہ خالص، یہ بھی منافقین میں ہے۔ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، جب کسی سے معاہدہ کرتا ہے، کوئی وعدہ کرتا ہے، غدر، بدعہدی کرے گا۔ یہ خرابیاں ہمیں جب ہم سنتے ہیں پڑھتے ہیں تو کالج کا تصور مت لاؤ دماغ میں، یونیورسٹی کا مت لاؤ، یہ ہمارے اندر یہ بیماریاں موجود ہیں بہت ساری۔ اگر آپ ان کا تصور دماغ میں لائیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کریں گے، بس انہیں برا سمجھتے رہیں گے اور خود ان سے بھی زیادہ برے ہوں گے۔ کیونکہ دین سیکھ کر اور سمجھ کر جو برائی کرے گا اس کا گناہ بھی زیادہ ہوگا، اس کی بنسبت جو نہیں سمجھا اور پھر بھی کر رہا ہے، گناہ گار وہ بھی ہے لیکن یہ بڑے درجے کا گناہ گار ہے۔ یہ حدیث اس لیے خاص طور پر یہاں بیان کر رہا ہوں کہ ہم طبقہ علماء میں، ہم طبقہ طلباء میں، طلباء دینی طلباء میں یہ خرابیاں رچی بسی ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بچتا ہے، کوئی بچا ہوا ہے۔ جب تک اس سے جبرن، زبردستی، قصد اور ارادے کے ساتھ اپنا علاج اور معالجہ نہیں کرو گے، جیسے دوا کرتے ہیں، پابندی سے دوا کھاتے ہیں ڈاکٹر کے، حکیم کے، اور جو پرہیز بتائے وہ کرتے ہیں تو فائدہ شروع ہوتا ہے، جسمانی فائدہ۔ ایسے ہی روحانی فائدہ تب ہوگا جب اپنا علاج پوری طرح کرو گے۔ اب ہم اس بیماری میں سارے کے سارے مبتلا ہیں، آوے کا آوا، علماء بھی، اساتذہ بھی، سارے نہیں بہت سے، پیر بھی سارے نہیں بہت سے۔ جب پیر بھی مبتلا ہوں گے تو مریدوں کا کیا حشر ہوگا، استاد جب کریں گے تو شاگردوں کا کیا حشر ہوگا، علماء جب کریں گے تو غیر عالم کا کیا حشر ہوگا، اور قیامت کی نشانیوں میں یہ آتا ہے۔ تو یہ اپنے سے ہم نے اسے شروع کرنا ہے، اپنے کو جھانکنا ہے کہ میرے اندر یہ بیماریاں ہیں یا نہیں ہیں، اور ہیں تو کتنی ہیں، اس کا علاج کرنا ہے۔ علاج پھونک مارنے سے پیر صاحب نہیں کر سکتے، ہر آدمی کو اپنے باطن کا یہ خود جواب دہ ہے، پیر جواب دہ نہیں ہے، پیر اپنے باطن کا جواب دہ ہے، استاد اپنے باطن کا جواب دہ ہے، مرید اور شاگرد اپنے باطن کا جواب دہ ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي۔ ایک افراتفری کا عالم ہوگا اس دن، پیر مرید سے بھاگے گا، مرید پیر سے بھاگے گا، استاد شاگرد سے، شاگرد استاد سے، باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، ماں بیٹی سے، ماں بیٹی ماں سے۔ یوم یفر المرء من ابیہ، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، دوست سے بھی بھاگے گا، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے بھاگے گا، کہے گا میری کچھ مدد کہ وہ کہ تو جان، تیرا کام جان، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے، مجھے تو اپنی ہے، نفسی 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 نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہوئی ہے۔ یہ آنا ہے، یہ دور، اس سے گزر کر جانا ہے جس نے بھی جانا ہے، جہنم میں جائے گا یا جنت میں جائے گا، یہ مرحلہ آنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ آئے گا نہیں، کل ہم نے دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنی، یہ تو نہیں پتا، لیکن یہ مرحلہ یقیناً آنا ہے ہر ایک پر۔ پل صراط ان منکم الا واردھا، ہر ایک اس پہ گزرے، ہر ایک۔ کان علی ربک حتما مقضیا، یہ تیرے رب نے طے کر رکھا ہے، اپنے اوپر خود لازم کیا کہ اس سے گزاروں گا سب کو۔ کان علی ربک حتما مقضیا، پل صراط سے، جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے ہر ایک نے۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پھر جنہوں نے اپنا علاج کرا لیا، اپنا علاج کرا لیا، ہاتھ کا نہیں، دنیا میں لنگڑا ہے، لولا ہے، ہاتھ پاؤں بھی نہیں، اپاہج ہے، لیکن قلب صاف تھا، ایسے گزر جائے گا، ایسے گزر جائے گا۔ اور طاقتور پہلوان ہے اور قلب جو ہے نفاق سے بھرا ہوا ہے، جہنم میں کٹ کے گر جائے گا۔ ثم ننجی الذین اتقوا، پہلوان نہیں، جس کا دل پہلوان ہوگا وہ جائے گا، جسم پہلوان نہیں، دل پہلوان، جو ان عیبوں سے پاک، صاف، تندرست دل ہوگا، قلب سلیم، قلب منیب، وہ قلب ہوگا، ڈرنے والا دل، خشوع اور خضوع والا قلب، وہ ثم ننجی الذین اتقوا، وہ گزر جائیں گے۔
وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، ظالم، فاسق، فجار، بیمار سب اس میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں نہ کرے اپنے فضل سے۔ یہ دور باطنی خرابی کا ہے، جسمانی خرابی کا تو ہر دور میں رہتا ہے ایک جیسا، کوئی تندرست، کوئی بیمار، کوئی لنگڑا، کوئی چھئی، کوئی کانا، کوئی اندھا، کوئی بینا، کوئی نابینا، یہ تو ہمیشہ ہے، اس پر پکڑ اور گرفت نہیں ہے۔ تو قدرت کی طرف سے ایک ہے بیماری، اس پر ہوگی، اس کے مکلف ہیں کہ اسے دور کریں، قلب کو صاف کریں، محنت کریں اس پر۔ انبیاء علیہ السلام اس لیے آئے، انبیاء علیہ السلام اس لیے نہیں آئے کہ جو لنگڑا ہے اس کو ٹانگ دے دیں، جو ہاتھ کٹا ہے اس کو ہاتھ جوڑ دیں۔ بطور معجزہ کیا ہے اللہ نے، کروایا ہے، یہ اور بات ہے، لیکن بھیجا اس کام کے لیے نہیں گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خاص اس طور پر نہیں بھیجا کہ جس کو برس ہے اس کو ٹھیک ہو جائے، جو مردہ ہے اسے زندہ کر دو، وہ تو ضرورت پڑی تو معجزہ انبیاء علیہ السلام سے اللہ نے کرا دیے۔ بھیجا تو اور بڑے مقصد کے لیے، دل صاف، یہ قلب صاف، اس لیے بھیجا ہے نبیوں کو۔ تو فرمایا یہ جب بات کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے کسی سے تو پھر دغا دیتا ہے۔ چھوٹی سی بات حدیث میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، انہوں نے بچے کو بلایا، ہاتھ میں کوئی چیز تھی کہ آؤ یہ تمہیں دوں گی، یہ لو، ایسے ہی بلاتے ہیں نا بچوں کو، بہلا کر کہتے یہ دوں گی۔ بچہ آیا دوڑا دوڑا، اس نے کھولا ہاتھ تو کھجور تھی ہاتھ، وہ لے لی، خوش ہو گیا بچہ۔ آپ نے فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں یہ نہ ہوتی اور تو اس کو یوں بلاتی اور ہاتھ یوں کھولتی نہ ہوتا تو تیرا نام جھوٹوں کی فہرست میں لکھا جاتا، جھوٹوں کی فہرست میں تیرا نام ہے۔ یہ قلب کی بیماری ہے، اتنی سی بات پر بھی دل سیاہ ہوتا ہے، دل کالا ہو جاتا ہے، اور اتنے سے عمل سے دل روشن ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ ہمارا ہر جگہ جھوٹ بولتے ہیں، ہر بات میں جھوٹ بولتے ہیں، بلا وجہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ بیماری چل رہی ہے نہیں چل رہی بھائی؟ سچ سچ بتاؤ، ہمارے اندر ہے۔ اسکول کالج کو چھوڑ دو، جب تک ہماری اصلاح نہیں ہوگی ہم کسی کی اصلاح نہیں کر سکتے، خود بیمار ہیں۔ انبیاء علیہ السلام قلبی طور پہ بیمار تھے، صاف شفاف تھے، تبھی اللہ نے ان کو طبیب بنا کر بھیجا دلوں کا۔ دل کا مریض دوسرے کے لیے دل کی اصلاح نہیں کر سکتا، اعضاء کا مریض کر سکتا ہے۔ ایک حکیم نابینا دوا دے سکتا ہے، تجویز کر سکتا ہے، سب کر سکتا ہے۔ پیٹ کا مریض ہے حکیم خود، لیکن دوسرے کے پیٹ کا علاج کر سکتا ہے۔ لیکن قلب کا مریض ہے خود تو دوسرے کے قلب کا علاج نہیں کر سکتا۔ یہ عکس ہوتا ہے، یہاں سے عکس اس کے قلب پہ پڑے گا۔ روشن ہے تو روشنی پڑے گی، سیاہ ہے تو سیاہی جائے گی۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام صاف پاک آئینے کی طرح ان کا قلب ہوتا تھا۔ حالانکہ بیمار بھی ہوتے تھے، نبی بھی بیمار ہوئے، بہت بہت بیمار بھی ہوئے، جسمانی عوارض ہوتے تھے، جسمانی تکلیفیں ہوتی تھیں، لیکن قلب روشن صاف۔ تو یہ جو ہے اپنی اصلاح بھائی، اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمارے علم میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے عمل میں برکت نہیں ہوتی، ہمارے کھانے میں برکت نہیں، ہمارے رزق میں برکت نہیں، ہمارے گھروں کے ماحول کشیدہ ہیں، سکون نہیں، ہمارے علم میں برکت نہیں ہے، کیونکہ ہماری جو قلب کی حالت ہے جب تک وہ درست نہیں ہوگی یہ علم فائدہ نہیں دے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، وہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْعِلْمَ نُورٌ مِّنْ إِلَٰهٍ، یہ علم یہ اللہ کا نور ہے۔ یہ علوم دینی ہے جو نبیوں کے ذریعے آئے، وہ یہ کالج یونیورسٹی کے علوم جو ہیں یہ بھی نبیوں کے ذریعے ہی آئے ہیں، سائنس وائنس سب۔ لیکن یہ دنیا جو اس کو دنیا برائے دنیا کر لے گا پھر یہ اور چیز ہو جائے گی۔ دنیا سیکھے برائے دین تو یہ دین بن جائے گا، وہ اس لیے سیکھتے نہیں ہیں۔ یہ جو علم ہے، جو قرآن اور حدیث اور اس میں جو چیزیں پڑھائی گئیں، یہ سب نور ہے۔ حتیٰ کہ استنجا کرنا یہ نبی نے بتایا، کیونکہ انسان کو تو بس اتنا پتہ تھا کہ یہ بدبودار چیز ہے، سڑی ہوئی، یہ گندی ہے۔ یہ جانور کا کتے بلی کا پاخانہ ہے، یہ گندا ہے۔ یہ انسان کا پاخانہ ہے، یہ گندا ہے۔ اتنا تو پتہ تھا، کافر کو بھی پتہ تھا، بدبو جو آ رہی ہے، گھن بھی آ رہی ہے، لیکن کیا یہ پاک ہے یا ناپاک وہ تو نظر نہیں آ رہا۔ گندگی نظر آ رہی ہے، پاکی ناپاکی نظر نہیں آ رہی۔ پاکی ناپاکی مانوی چیز ہے، مانوی چھپا ہوا عیب ہے اور چھپی ہوئی خوبی ہے۔ اس چیز کو بتانے کے لیے اللہ نے نبی بھیجے اور آسمان سے نبیوں کے دل پر علوم اتارے اور بتایا کہ یہ پیشاب ناپاک ہے۔ گلاس میں رکھا ہوا پیشاب، شیشے کے صاف ستھرے گلاس میں یہاں رکھ دیں اور ایک میں پانی رکھتے ہیں، دیکھنے میں دونوں بہت اچھے لگے،
اور اگر آپ نادان بچے سے کہیں گے کہ کون سا پیو گے تو وہ پیشاب والا اٹھا لے گا کہ یہ شربت ہے، پیلا رہے، سندل کا شربت ہے، اٹھا کے پی لے گا۔ ہندو گزر رہا ہوگا، اس سے کہو گے کون سا پیو گے، وہ کہے گا پانی پیوں گا، صاف ستھرا یہ پانی ہے۔ وہ نہیں پیے گا کہ نہیں اس وقت مجھے شربت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر کہیں نہیں یہ پی لے، وہ یہ بھی پی لے گا، کیونکہ اس کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ پیشاب، لیکن یہ پاک ہے یا ناپاک یہ ہندو نہیں جانتا، بچہ نہیں جانتا۔ تو گندا اور اچھا ہونے کے لیے وحی کی ضرورت نہیں، انبیاء علیہ السلام کے بغیر بھی انسان پتہ چلا دیتا ہے پیشاب پاخانہ گندی چیز ہے۔ لیکن ناپاک ہے یا پاک، یہ کپڑے کو لگ گیا تو کیا اسے دھونا پڑے گا یا نہیں، یہ آسمان سے علوم آئے ہیں، یہ معمولی علم نہیں ہے، یہ ایسا علم ہے کہ کائنات میں سائنس اس کو نہیں حاصل کر سکتی تھی۔ سائنس کے ذریعے آج تک بھی یہ پتہ نہیں چلایا جا سکتا کہ پیشاب پاک ہے یا ناپاک ہے، پاخانہ پاک ہے یا ناپاک ہے، پیپ جو خون نکلتا ہے یا پیپ یہ پاک ہے یا ناپاک ہے، سائنس نہیں بتائے گی۔ سائنس یہ بتا دے گی اس میں ایسے وائرس ہیں، اس میں ایسے وائرس ہیں، اس کا یہ نقصان، اس کا یہ فائدہ، یہ جراثیم ہیں، یہ گندے ہیں، یہ بدبودار ہیں، بس یہ اس رنگ کے ہیں، رنگ بتا دے گی۔ پاک ناپاک سائنس عاجز ہے، اس سے کوئی آلہ اس کا نہیں، اور ذہانت بھی عاجز ہے، ذہانت سے بھی یہ پتہ نہیں چل سکتا سوائے انبیاء علیہ السلام کے۔ انہوں نے بتایا، ان کو اللہ نے بتایا کہ پاک نہیں ناپاک۔ ایک مسلمان بچہ ہو، اسے پاکی ناپاکی کا پتہ ہو، چھوٹا سا 4 سال کا، اسے بتا دیں یہ دیکھو اتنا خوبصورت گلاس سندل کے شربت کا ہے، اور یہ اچھا گلاس، یہ پانی ہے خالص، تمہیں کون سا پینا ہے؟ دیکھنے میں تو وہ اچھا لگ رہا ہے، صاف ستھرا، لیکن وہ کہے گا نہیں میں یہ پیوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ کیوں؟ وہ کہے گا اس لیے کہ یہ پاک ہے اور یہ ناپاک ہے۔ بچہ کہے گا کیوں؟ کہ اس کے علم، نبی کا علم اس کے پاس آیا، اس کے دل میں، اس کی برکت سے وہ اسے نہیں لے رہا، اس کو لے رہا۔ تو یہ علوم نبویہ ہیں۔ تو فإن العلم نور من الہ، یہ اللہ کا نور ہے۔ پیشاب پاک ہے یا ناپاک؟ جب یہ وحی کے ذریعے بتایا آپ نے کہ یہ ناپاک ہے تو یہ نور ہے، نبیوں کے ذریعے آیا۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُعْطَى لِعَاصِي، نافرمان دل کو اللہ کا نور نہیں ملا کرتا، اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ تو آپ اس میلے کے لیے گھر سے نہیں نکلے ہوئے کہ ہدایات اچھی طرح مطالعے سے تکرار کر کے یاد کر لینی ہے، شرح جامی کر لینی ہے، نحو صرف پڑھ لینی ہے، اس کا ماہر بن جانا ہے۔ نہیں، یہ بعد کی چیز ہے۔ پہلی چیز قلب کو مانجنا ہے، صاف کرنا، پھر یہ فائدہ دے گا، ورنہ بیکار، سارا بیکار۔ شیطان سے بڑا کون عالم ہے؟ نحوی بھی ہے، صرفی بھی ہے، حدیث بھی جانتا ہے، دین بھی جانتا ہے، بہت بڑا عالم ہے شیطان، لیکن کافر، بیکار، دل اس کا سیاہ ہے، یہ علوم کچھ فائدہ نہیں دے رہے اس کو۔ اور بہت سے باطل فرقوں کے لوگ بڑے بڑے عالم، اتنے بڑے بڑے عالم کہ ہر عالم ان سے بات نہیں کر سکتا، گھبرائے گا، لیکن قلب سیاہ ہے، بیکار۔ دل پہ محنت کرو بھائی، مجھے بھی کرنی ہے، تمہیں بھی کرنی ہے۔ قلب کا، ہمارے قلوب جب تک صحیح نہیں ہوں گے، ہمارے علوم پاک صاف نہیں ہوں، ہماری دعوت پاک صاف نہیں، ہماری تدریس پاک صاف نہیں، ہماری تبلیغ پاک صاف نہیں، ہماری تصنیف پاک صاف نہیں، ہمارا جہاد پاک صاف نہیں، ہماری سیاست پاک صاف نہیں، ہماری تجارت پاک صاف نہیں، سب ایک ڈھونگ، ایک مذاق ہوگا۔ جیسے کافر کر رہے ہیں ویسے ہم بھی کر رہے ہیں۔ اس پہ محنت کرو۔ پھر ابو حنیفہ جیسے تاجر بنو، وہ تاجر بھی تھے، کتنے بڑے عالم تھے، قلب کی محنت تھی، ان کا دل روشن تھا، رحمت اللہ علیہ۔ یہ سارے حضرات بڑے بڑے تاجر بھی تھے، سیاستدان بھی تھے۔ امام ابو حنیفہ سیاستدان تھے، سیاسی مسائل لکھے انہوں نے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سیاستدان بھی تھے، مجاہد بھی تھے، جہادی مسائل کی بھی تشریح کر رکھی ہے، تجارتی بھی کی ہے، سیاسی بھی کی ہے، معاشی بھی کی ہے، ساری کتابیں ان کی بنی ہوئی ہیں اس سے۔ تو ان کی معیشت جو انہوں نے بتائی وہ بھی پاک صاف، ان کی تجارت جو بیان کی وہ بھی صاف، ان کا جہاد وہ بھی پاک، ان کی سیاست وہ بھی پاک صاف، وہ نور ہے، سارا کا سارا نور ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَإِذَا عَاهَدَ خَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب کسی سے لڑائی ہو گئی تھوڑی سی بات پر بھی، بس فوری طور پر گالم گلوچ، گالی گلوچ کو اترا، شریفانہ زبان استعمال نہیں کرتا۔ خفگی کا اظہار شریفانہ زبان سے بھی کر سکتے ہیں نا، گالی، تو ایسا، تو ویسا، تیری ماں ایسی، تیرا باپ ایسا، تو فلاں، تو فلاں، تو فلاں، اس کا کچھ نہیں بگاڑ رہا، اپنا ننگا کر دیا اس نے کہ میں اندر سے ایسا ہوں، میرے اندر یہ غلاظت بھری ہوئی ہے۔ تو یہ غلاظت نکلی زبان کے ذریعے، کہ قلب میں غلاظت ہے، زبان کے ذریعے نکل رہی۔
فرمایا یہ خالص منافق ہے، اگر انہیں حلال بھی سمجھتا ہے تو پھر یہ اسلام سے بھی خارج ہے، آخرت میں بخشش بھی اس کی نہیں۔ یا وہ منافق مراد ہیں جو نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ میں تھے، جن کے بارے میں آپ کو وحی کے ذریعے بتایا گیا تھا، صحابہ انہیں پتہ تھا، صحابہ انہیں مسلمان ہی سمجھتے تھے، لیکن نبی سے کو بتا دیا گیا تھا کہ یہ منافق ایسا ہے جو کافر بھی ہے، ان کے بارے میں یہ فرما رہے ہیں، کیونکہ ان میں یہ چیزیں ہوتی تھی، یہ فرما رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا پھر جو ایسا نہیں ہے، دل میں ایمان ہے، وہ پھر آج کل جو کثرت سے ہمارے اندر جو چیزیں ہیں، وہ پھر یہ مراد ہے کہ وہ ظاہری اور اعمال کے اعتبار سے وہ منافق ہے، اگرچہ اعتقادی نفاق اس میں نہیں ہے لیکن عملی نفاق اس میں پورا ہے۔ یہ اسی درجے کا منافق ہے جو عملی درجے کے ہوتے ہیں بڑے بڑے، کہ اس میں خطرہ ہوتا ہے کہ کسی وقت بھی خدا نہ خواستہ دل سے ایمان نکل جائے، ایمان سلب ہو جائے، یہ خطرہ چلے گا ساتھ ساتھ۔ موت کے وقت ایمان نہ ہو تو کافر ہو گیا، یہ خطرہ ساتھ چلے گا ان بیماریوں کے ہوتے ہوئے۔ جیسے آپ کے پاس آگ ہو، ایک لکڑی پہ آگ لگا کے آپ ساتھ جا رہے ہیں تو خطرہ بھی تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے نا، کہ یہ کہیں میرے کپڑوں تک نہ پہنچ جائے، اور کپڑوں کو پہنچی تو یہ مجھے بھی جلا دے گی۔ خطرہ چل رہا ہے ساتھ یا نہیں چل رہا؟ جب وہ چل رہا ہے تو ساتھ خطرہ بھی چل رہا ہے، تو اگر یہ ہے تو ساتھ خطرہ بھی ہے کہ کسی وقت یہ میرے ایمان کو ہی نہ جلا دے جو قلب میں ہے، وہ ختم ہو جائے۔ تو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مہربان تھے امت پر، کافروں پر بھی مہربان تھے، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی ہے کہ وہ بھی ٹھیک ہو جائیں، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے تو آپ تھے ہی مہربان، تڑپتے تھے، اسی تڑپ کی وجہ سے آپ کی زبان مبارک سے کلمات نکل رہے ہیں، یہ نور نکل رہا ہے، یہ نور ہے، لیکن ہمارے قلوب چونکہ سیاہ ہیں تو یہ پھر بے اثر سا ہو جاتا ہے، ہمارے دل میں پہنچ کر پھر زبان کے ذریعے نکل کر اس میں وہ تاثیر اور اثر نہیں ہوتی۔ تو یہ چار خصلتیں بتائیں کہ جس میں یہ ہے خالص منافق، اگر کوئی ایک بھی ہے تو وہ اس درجے کا منافق ہے، یہ نہیں کوئی سوچ سکتا کہ ایک تو ہے باقی تین نہیں، میں مومن ہوں، نہیں، منافقوں میں ہی ہے، منافقوں کی فہرست میں ہے۔ تو بھائی اصل محنت کس چیز کی ہے بتائیں؟ قلب کی محنت ہے، ہدایہ پہ محنت، بخاری پہ محنت، مسلم پہ محنت، اصول حدیث پہ محنت، اصول فقہ پہ محنت، تب کارآمد ہوگی جب اس کے ساتھ ساتھ یا اس سے پہلے قلب پر محنت کی جائے، اور قلب پر محنت سے سارے غافل ہیں، اس طرف توجہ نہیں دیتے، اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عطا فرمائے، ہمارے دلوں کی سیاہی کو دور فرمائے، ان کو انوارات سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت میں پھیلے ہیں ان سے اس کو منور فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بھائی شب برات بھی آ رہی ہے، اس میں خاص طور پر دعائیں کرنا اپنے لیے بھی ہمارے لیے بھی، بہت بابرکت رات ہے۔ کوئی دن میں روزہ رکھے تو اور اچھی بات ہے، لیکن رات عبادت میں گزارو، اس کے لیے یہ خاص عمل آتے ہیں وہ کرتے رہو۔ حدیث میں جو آئے ہیں ایک دعا ہی ہے جو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ ایک ورقہ ہم نے خانقاہ نے چھاپا ہوا ہے ہماری، وہ یہاں سے دفتر سے مل جائے گا، اتنے نہیں چھپے ہوئے لیکن تھوڑے سے ہیں، وہ سب مل جائیں گے، آپ ایک